السلام علیکم. فیصل آباد پروگرام نیوز نیٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان محمد بلال لوگر. پاکستان کے بہت سارے اگر مسائل دیکھیں اس وقت فائنینشیل ایشوز جو ہیں وہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں، لیکن ہم خاص فیصل آباد کی جب بات کرتے ہیں تو پاکستان کی کل برآمدات میں سے 64% سے زائد حصہ رکھنے والی ٹیکسٹائل انڈسٹری جو ہے اس میں 60% سے زائد حجم فیصل آباد سموئے ہوئے ہیں. اکثر اپنے جب بھی ٹیکسٹائل کے پروگرام ہو اس کے اندر یہ فگرز کوٹ کرتا ہوں. لیکن آج جہاں پاکستان کے مانچسٹر کی انڈسٹری اپنی برآمدات کی شرح جو ہے وہ منتھ آن منتھ 15% بڑھا کے بھی دکھا رہی ہے، تجارتی خسارہ بھی کم کرتی ہے، لیکن اس کے باوجود اس حد تک ان کو مشکلات درپیش ہیں کہ معاشی بحران جو ان کا بڑھتا چلا جا رہا ہے. کم و بیش 328 ارب روپے جو ہیں وہ حکومت کی طرف مختلف ریفنڈز کی شکل میں اس وقت واجب الادا ہیں، جس میں DLTL ہیں، جس میں انکم ٹیکس ریفنڈز ہیں، جس میں سیل ٹیکس ہیں، ڈیفرڈ پیمنٹس ہیں، اور یہ ایک لمبی فہرست ہے. کچھ عرصہ پہلے ایک نیا نوٹیفیکیشن بھی آیا، اثر و جاری ہوا کہ سٹار سسٹم اور فاسٹر سسٹم کو مؤثر کیا جائے گا، ڈیفرڈ پیمنٹس کو سٹار کے اندر ایڈ کیا جائے گا. لیکن اس کے بعد یہ ہوا کہ جو اماؤنٹس آنی تو دیر کی بات تھی، مزید 2 ماہ جو ہیں وہ RPO جاری ہونے کے بعد ریفنڈز تاخیر کا شکار ہوا. پروگرام میں ایسوسیشنز کے سربراہان ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، ان سے اس کے اوپر بات کرتے ہیں. سب سے پہلے ہمارے ساتھ PTIA سے جو لارج اسکیل مینوفیکچر کا نمائندہ گروپ ہے اور بڑی تنظیم ہے، اس کے چیئرمین موجود ہیں سہیل پاشا صاحب. ان سے آغاز کرتے ہیں. سہیل صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. کیسے دیکھ رہے ہیں 328 ارب روپیہ بہت بڑی اماؤنٹ ہے جو گورنمنٹ کی طرف رک کے رہ گئی ہے. ایکسپورٹرز مسلز دکھا رہے ہیں، لیکن ڈیفینیٹلی ایک وقت آئے گا جب یہ مسلز جو ہیں وہ تھک جائیں گے، اور حکومت کی طرف دیکھتے ہوئے بھی اب 100 ارب کے ڈیفر پیمنٹس بہت بڑا فگرز ہے جو کہیں نہ کہیں ہماری ایکسپورٹ انڈسٹری کو کھا رہی ہے اندر سے. دیکھیں، جب یہ سیل ٹیکس کا نظام آیا ہے 17% پہلے لگا، اس میں ہم سے وعدہ کیا گیا تھا کہ ہمیں 72 گھنٹے کے اندر ریفنڈ دیا جائے گا. وہ آپ کو بھی پتہ ہے. پھر ایک فاسٹر سسٹم بنایا گیا، پھر اس کے اوپر اس کو اور اچھا کیا گیا فاسٹر پلس. اس میں جب ہم اپنا ریفنڈ ڈالتے تھے ہمیں 72 گھنٹے بعد مل جاتا تھا. جب اس کی 17% سیل ٹیکس لگا، ہمارا سب سے بڑا کنسرن یہی تھا FBR سے بھی اور منسٹری آف فنانس سے بھی اور گورنمنٹ سے بھی کہ ہمارے پیسے روک لیں گے آپ. انہوں نے کہا جی نہیں، آپ کے پیسے نہیں رکیں گے، IMF کا کوولنٹ ہے، آپ کو سیل ٹیکس دینا ہی پڑے گا. ہم نے کہا پہلے بھی آپ نے ہمیں سیل ٹیکس لگایا تھا، پھر وہ 11-25 میں ہم پہ زیرو ریٹ کیا. انہوں نے بہت زیادہ نیگوشیشن کے بعد وہ اس پہ آ گئے کہ ہم 72 گھنٹے میں آپ کا دے دیں گے. اب سیل ٹیکس ہو گیا ہے 18%، اور آخری پیمنٹ جو کی گئی ہے 7 اکتوبر کو، وہ 25 اگست کے RPO تھے. بالکل صحیح. اور آپ کو پتہ ہے جب RPO جنریٹ ہوتا ہے اس کے پیچھے کم از کم 5 سے 6 مہینے کا سائیکل ہوتا ہے. جب ہم دھاگا لیتے ہیں، اس کو ویو کرتے ہیں، اس کو پروسیس کرتے ہیں، اس کو سٹچ کرتے ہیں، اس کو ایکسپورٹ کرتے ہیں. جب ہم اس کو ایکسپورٹ کر لیتے ہیں، یہ کنزمپشن بیسڈ ٹیکس ہے. پھر ہمارا ریفنڈ ہمارا وہ بنتا ہے نیکسچر ایچ ڈال کے RPO بنتا ہے. اس RPO کے بعد ہمارے پیسے 72 گھنٹے میں جو آنے تھے، آج آپ کو خود حساب لگا سکتے ہیں تقریباً 60 دن کے RPO ہو جانے ہیں، وہ نہیں پیسے. ایک تو سب سے بڑا یہ ہے جو فاسٹر کا آن گوئنگ ہے. پھر ایک جو ہمارے کمرشل چھوٹے ایکسپورٹر ہیں، ان کا وہ تھریش ہولڈ ہے 12% پہ، ان کا 14-15 ہو جاتا ہے. یہ ہم نے خاصی ڈیلیبریشن کی ممبر IR کے ساتھ، اور اس کے بعد ایگری کر گئے کہ جی 12% ہم فاسٹر میں آپ کو دے دیں گے، اور 3% جو اوپر والا ہوگا 15% تک ہم آپ کو دیں گے. 3% اوپر والا جو ہے نا، آپ RPO میں اپنا RTO میں جا کے پروسیس کرا لیں گے ڈیفرڈ پیمنٹ. وہ آپ کو ہم سٹار سسٹم سے ہے، جیسے آپ نے کہا، اس کے جیسے کو سٹار بھی کہتے ہیں، ERS بھی کرتے ہیں، الیکٹرانک ریفنڈ سسٹم، اس کے تحت آپ کو ہم پیسے دے دیں گے. انفارچونیٹلی جب وہ ڈیفرڈ ہو کے یہاں آ جاتا ہے RTO میں کئی دفعہ ہم سے وعدے کیے گئے، ہم ڈیفرڈ کے لیے ایک کمشنر بنا رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن آج تک کسی کا ڈیفرڈ کلیم پروسیس نہیں ہوتا. وہ ایک ہیوج اماؤنٹ ہے، کچھ 100-125 ارب روپے کی، جو اچھا اس میں مینلی بیچارے کمرشل ایکسپورٹر ہیں جو چھوٹے ہیں. ان کے پاس ایک تو ویسی فنانس کم ہوتا ہے. جس ملک کی ترقی کے لیے ہوتا ہے نا، اس میں ترقی اس وقت تک نہیں ہوتی جب تک آپ کا SME گرو نہ کرے.
یا تو ہم نے SME جو ایکسپورٹر تھا وہ تو مار دیا, ویسے ہی ختم کر دیا, رائٹ. اس کو فنانس بھی آسانی سے نہیں ملتا, بینک بھی انٹرٹین نہیں کرتے, اوپر سے آپ نے 12% کے بعد 3% یا 2.5% اس کا روک لیا ڈیفرڈ میں. اچھا, کئی لوگوں کو بیچاروں کا کیا ہوا ہے جو ان کی ڈیفرڈ پیمنٹ بنتی تھی, RTO فیصل آباد نے ان کو ONO ایشو کیے, ان کا سارا ڈیفرڈ ہی ختم کر دیا. اس کا کیا کیا جائے؟ پھر انکم ٹیکس کا ریفنڈ ہے وہ ہے. اچھا, دوسرا ہمارے ساتھ ایک وعدہ کیا گیا تھا کہ جس دن ہماری پیمنٹ آئے گی, جو ہمارا کسٹم ڈیوٹی ڈرا بیک ہے وہ RTS سسٹم کے تحت اسی دن ہی کریڈٹ ہو جائے گا. مثلا آج میری پیمنٹ آئی, وہ اگلے دن شام تک ہمارا وہ RTS کے تحت پیسے آ جائیں گے. اب یہ حالات ہے کہ 4 مہینے کی پرانی پیمنٹیں آئی ہوئی ہیں, ان کے پیسے نہیں آ رہے ہیں. اچھا, وہ چھوٹی اماؤنٹ ہے لیکن چھوٹی ہو کے بڑی بن جاتی ہے. 3.5 بلین وہ پڑی ہے, وہ بھی 4-5 ارب روپیہ ہو گیا ہے, اور پائل اپ ہوتی جاتی ہیں. اچھا, پھر آگے ہمارا وہ DLTL ایک پرانا پڑا ہے, یہ وہ FBR کے ساتھ لنک نہیں ہے, یہ منسٹری آف فنانس اور کامرس اور ٹیکسٹائل کے لنک ہے, لیکن ٹوٹل ریڈی فار پیمنٹ پڑا ہوا ہے 32 ارب کا. بالکل صحیح. تو اس بجٹ میں صرف 10 ارب روپیہ دیا گیا ہے, وہ 22 ارب کا کیا کرنا ہے؟ اچھا, ایک یہ ہے, ایک ہمارا پرانا اسکیم کے تحت ٹف کا پیسے پڑے ہیں, ایک مارک اپ. گورنمنٹ اپنی جو پالیسی بناتی ہے وہ اس کو گورنمنٹ آن کرے نا, چاہے وہ پچھلی گورنمنٹ تھی یا اس سے پچھلی گورنمنٹ تھی, گورنمنٹ تو تھی نا, وہ گورنمنٹ آف پاکستان تھی. تو یہ ہمارے ساتھ تو یہ ہو رہا ہے. پھر ایک ایشو جو نیا اب رائز ہوگا, جو آپ نے فی الحال تو ریفنڈ کو ایشو کیا, میں آپ وہ کیپٹیو پاور والا میں آپ کے ساتھ ڈسکس کر لیتا ہوں. 1 جنوری 2025 سے یہ کیپٹیو پاور کے لیے گیس بند کر دیں, پرماننٹلی وہ کہہ رہے ہیں کلوز ہو جائے گی. جی, کلوز ہو جائے گی. جب وہ کلوز ہو جائے گی, کئی ہمارے یونٹ ہیں, اچھا وہ 7 میگا واٹ سے اوپر یا 7 میگا واٹ پہ جو گرڈ لگتا ہے, گرڈ لگتے 3 سال لگ جاتے ہیں. اس میں فنانس بھی ہوتا ہے, 3-4 ارب روپیہ چاہیے, اس میں جگہ 1 ایکڑ چاہیے. اب اس کا کیا کریں گے؟ پھر اگر کسی کے پاس چلیں چھوٹی کیپیسٹی ہے, 2 میگا واٹ چاہیے, اس کے بعد صرف ہے ہی کیپٹیو, اس کو لائن بچھاتے سال لگ جائے گا. اچھا, کسی کے پاس مثال کے طور پہ اس میں کتنے ڈفرینٹ ایشوز ہیں, اس کی 4 میگا واٹ اس کو چاہیے, 2 میگا واٹ یا 3 میگا واٹ سے وہ گیس سے لے رہا ہے, 1 میگا واٹ وہ بجلی لے رہا ہے وابڈا سے یا فیسکو سے. اچھا, جب آپ کی اس کی گیس بند کریں گے, وہ 4 کا 4 میگا واٹ اس کو ایک تو لائن نہیں بچھانی پڑے گی. اچھا, اب یہ ایک اور مسئلہ آ جائے گا کہ جو گرڈ جو ہے مین گرڈ, اس کے اوپر کیپیسٹی بھی ہے کہ اس کا لوڈ لے لے. اگر وہ کیپیسٹی نہیں ہوگی وہ کہاں جائے گا؟ اس کا مطلب ہے کہ لارج اسکیل انڈسٹریل کلوجر ہوگا. اس سے جو فیصل آباد میں آپ سے بھی میں ڈسکس کر رہا تھا, ایکسپورٹ کے تقریباً 35-40% فیکٹریاں بند ہو گئی. لوکل جو بزنس کرتی تھی, لوکل کا مطلب ہے جو لون کپڑا یہ بناتی تھی, موسمیاتی کپڑے لڑکی عورتوں کے لیے, جینٹس کے لیے, وہ 50% سے زیادہ بند ہو گئی. آپ کو کتنے بڑے گھر گنائے ہیں جو بند ہو گئے. 17 سب سے پہلا گھر تھا وہ بھی بند ہو گیا. ٹھیک, 5 اسٹار تھا کتنا بڑا گھر, وہ بند ہو گیا. اس طرح اور بے شمار ہیں. تو یہ المیہ ہے, اس کو اگر گورنمنٹ, ایک تو ہمیں فورن منسٹر دیا جائے ٹیکسٹائل کا, اور وہ ٹیکسٹائل کا منسٹر ہو جو ہمارے شہر سے ہو, جیسے پیپلز پارٹی نے دیا تھا رانا فاروق صاحب, وہ سمندری سے تھے لیکن فیصل آباد کے نزدیک تھے, وہ ہمارے مسئلے سمجھتے تھے. جب ٹیکسٹائل منسٹری بنی, مشتاق چیمہ صاحب بنائے, رانا توصیف صاحب رہے, مطلب فیصل آباد ہمارا تو مسئلہ کوئی سن سکے. اب یہ ہے المیہ کہ ہمیں پرابلمز ہیں. بہت شکریہ سہیل پاشا صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. اگر ان کی بات کے سوالات میرے تھے لیکن وہ سارے پائل اپ کر کے اندر ان کو انہوں نے کور اپ کر لیا. مقصد ان کی بات کر میں تھوڑا سا کرکس نکال کے آگے چلوں تو اس وقت کماؤ پت جو ہے ان کا گلا دبایا جا رہا ہے کہ یہ آگے نہ بڑھ سکیں. اور میرے خیال میں اگر کسی بھی دنیا کے اندر معیشت کو دیکھیں, ڈی انڈسٹریلائزیشن سے کبھی بھی نظام نہیں چلتا, اور جہاں آپ دنیا کو گوادر دکھاتے ہیں اسی گوادر کا مڈ پوائنٹ آپ کا ایشیا کا سب سے بڑی انڈسٹریل زون فیڈمک ہے. میں وہ بیشتر پروگرامز میں کہہ چکا ہوں, پچھلے 1.5 سال سے ایک مرلہ فروخت نہیں ہوا,
ایک مرلہ وہاں قبضہ کسی کو نہیں ملا, اور ایسوسیشن لائنوں میں لگ کے کھڑی ہیں کہ وہاں پلاٹنگ کریں, وہاں پلاٹس دیں, وہاں کاروبار چلے. ایون فیڈمک کے اندر موجود کاروبار کرنے والے لوگ وہاں سے انڈسٹری بند کرنے کی طرف جا رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں اگر ہم بولتے ہیں تو ہمیں باقاعدہ وہاں ہراسگی کی جاتی ہے, ادارے نوٹسز بھیج رہے ہیں, کسی کو ایف آئی اے بھیج رہا ہے, کسی کو ایف بی آر بھیج رہا ہے. تو بیسیکلی انڈسٹریلائزیشن کے لیے ایک ماحول کریٹ کیا جاتا ہے. آئی ٹوٹلی انڈورس دس تھنگ کہ خاص طور پر اگر آپ فوکس کریں, کمرشل ایکسپورٹر ہی پاکستان کا ایک دن ایس ایم ای سے ٹریول کرتے ہوئے ایل ایس ایم بنتا ہے. لیکن اگر آپ اس کو انیشیل پوائنٹ کے اوپر سنب کریں گے, وہ اپنا پیسہ اٹھائے گا, کیونکہ کمرشل ایکسپورٹر کی انڈسٹری نہیں ہے, وہ اپنا پیسہ اٹھائے گا, کسی بیرونی ملک جائے گا, وہاں شفٹ ہو جائے گا, پھر ہم کہیں گے کہ ہمارے پاس سے برین ڈرین بھی ہو رہا ہے, معیشت بھی جاری ہے. تو پاکستانی گورنمنٹ کے اوپر خاص طور پر فوکس کی بہت جو ساری انڈسٹری لگی ہے, جو سارے یونٹ لگے ہیں, سارے ایس ایم ای تھے, ان کو سازگار ماحول بنا, وہ انڈسٹریلسٹ ہو گئے. اب جس طرح اب ماحول ہے, یہ ایس ایم ای ختم ہو جائیں گے, اس کو سازگار ماحول دیں گے. آپ مجھے کوئی مثال دے دیں جو ہمارے فیصل آباد میں ایکسپورٹ اورینٹڈ انڈسٹری لگی ہے, یہاں لوکل کی بڑی انڈسٹری لگی تھی, سارے ایس ایم ای تھے. بالکل صحیح. ایس ایم ای کو اچھا ماحول ملا, وہ انڈسٹریلسٹ ہو گیا. جب آپ ایس ایم ای, جب تک آپ کا جس ملک کا ایس ایم ای سیکٹر پراپر نہیں چلے گا, وہ ملک ترقی کر ہی نہیں سکتا. آپ فیصل آباد میں لے لیں, مجھے ایک فیکٹری دکھا دیں جو پہلے ایس ایم ای نہیں تھا, وہ اس نے انڈسٹری لگائی. یہ کھولیاں والے میں ساری انڈسٹری والے سارے ایس ایم ای تھے, ساروں نے انڈسٹری لگا لی. اب جو حال ہے کہ انڈسٹری بھی بند ہو رہی ہے, ایس ایم ای ویسے ہی ختم ہو جائے گا. بالکل, ایس ایم ای بالکل مکمل طور پر ابالش ہو جائے گا, کیونکہ واحد ایس ایم ای ہے جو کہ یہ میں نہیں, یہ پوری دنیا کی انڈسٹری کی کہیں بھی رپورٹ اٹھا کے دیکھیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ 80% آف دی پاپولیشن جو آپ کی جاب ہولڈنگ ہے وہ ایس ایم ای کنٹرول کرتی ہے, ایل ایس ایم نہیں کرتی. ایل ایس ایم 20-25 کنٹریبیوٹ کرتی ہے, کیونکہ وہاں آپ کی بڑی انڈسٹری کو ایک بندہ بہت ساری انڈسٹری کو چلا رہا ہوتا ہے, لیکن یہاں 6-7 لومس کے اوپر 6 یونٹس کے اوپر ایک فرد ہوتا ہے, جس سے آپ کی انڈسٹریلائزیشن اور خاص جاب کریشن چلتی ہے. ایک بریک دوبارہ ضرور. ویلکم بیک ناظرین, دوبارہ سے پروگرام کے اندر شامل کہتے ہیں. فیصل بھائی ایوان صنعت تجارت کے اندر موجود ہیں. فیصل بھائی ایوان صنعت تجارت کا ایک سٹیک ہے, ایک اہمیت ہے جو کہ ہمیشہ سے موجود ہے. فیصل بھائی ایوان صنعت تجارت کے مقام صدر, سینئر نائب صدر فیصل بھائی ایوان صنعت تجارت کے شمس گچھا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. اس سے بات کرتے ہیں. پاکستان ایشیا کی سب سے بڑی, اگر بات کریں یون مارکیٹ کے بھی سینٹرل چیئرمین رہ چکے ہیں. گچھا صاحب, 328 ارب روپے سے زائد کے ریفنڈز اس وقت واجب الادا ہیں. کیا آپ کو لگ رہا ہے جہاں اس وقت ٹیکسٹائل انڈسٹری کھڑی ہے, بلا شبہ آپ لوگوں سے مال لینا ہے تو سیل ٹیکس آپ لوگوں کو پے کرنا ہے, آپ نے پیچھے جمع کرنا ہے, یہ چین کے اندر آپ بھی کنیکٹیو ہیں. آپ کو لگ رہا ہے اس وقت گورنمنٹ کی صورتحال, جہاں کبھی تو گورنمنٹ چائنا, سعودی عرب, قطر پہنچ کے وزیر اعظم ان سے ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ انویسٹمنٹ لے کے آئیں, وہاں جو اپنے انویسٹر ہیں ان کا اس وقت اعتبار بڑھ رہا ہے یا کم ہو رہا ہے؟ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. دیکھیں جی, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس وقت ہماری حکومت نو ڈاؤٹ بڑی اسٹرگل کر رہی ہے کہ باہر سے جو ہے انویسٹمنٹ آئے, اور اس کے لیے جناب ہمارے آرمی چیف صاحب وہ بڑی اسٹرگل کر رہے ہیں. ہمارے پرائم منسٹر صاحب ابھی وہ سعودیہ میں دورے پہ گئے ہوئے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ حکومت نے تو کوشش کرنی ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو لوکل اس میں مسائل ہیں, آپ جیسے آپ نے ابھی بتایا کہ 328 ارب روپے کے وہ ریفنڈز ہیں, یہ جب تک یہ ہمارے جو معاملات ہیں یہ بھی ساتھ ساتھ حل ہونے چاہیے, یہ چیزیں ساتھ مینیج ہونی چاہیے. یہ مینیج ہوں گی تو ہماری جی سارے معاملات انڈسٹری کے چلیں گے, ہماری ایکسپورٹ بہتر ہوگی, ایکسپورٹر میں ایک اعتماد بڑھے گا. دیکھیں اس وقت جو ہے پوری دنیا میں جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ورلڈ جو ہے ایک گلوبل میں ایک ذہنی طور مندہ ہے, اس میں جیسے ہم جو اپنی فیصل آباد کی مارکیٹ کے حساب سے ایک زبان بولتے ہیں, یہ مندہ ہے, یہ تیزی ہے, تو پورے ورلڈ میں ریسیشن ہے. تو جس کی وجہ سے اس وقت ہمارے جو ایکسپورٹر ہیں ان کو جو اس وقت ان کو سپورٹ دینا بڑا ضروری ہے. دیکھیں اس وقت ہمارے پاس بڑا اچھا چانس ہے, آگے جو میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا, آگے کرسمس ہے, آگے وہ نیو ایئر آ رہا ہے, تو اس کے بعد جو بنگلہ دیش کا جو صورتحال بنی ہے وہ کافی سارا آرڈر ہمارے پاس شفٹ ہوا ہے.
اور انشاءاللہ تعالیٰ اب آگے میں امید ہے کہ اور بھی آرڈر شفٹ ہوگا. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پاکستان سے زیادہ ڈینم کے آرڈرز بنگلہ دیش کے پاس ہے. بنگلہ دیش جب ڈسٹرب ہوا ہے تو بڑا میں حیران ہوا کہ آج مجھے ایک ایکسپورٹر بتا رہے تھے کہ پاکستان کے اندر اس وقت ڈینم کے آرڈرز بہت آ رہے ہیں, لیکن آگے حکومت کے پیسے دے گی. حکومت نے 1 جنوری 2025 سے یہ اناؤنس کرنے کو پھر رہی ہے, جو IMF کو بھی باتیں ڈسکس ہو رہی ہیں کہ کیپٹیو پاور پلانٹ مکمل طور پہ بند کر دے جائیں گے. سب گیس نہیں آئے گی, کیا آپ کے پیچھے فیڈرز اتنا وزن برداشت کر سکیں گے؟ کیا گورنمنٹ کی یہ پالیسی تو نہیں ہے کہ عوام کی بڑی تعداد سولر پہ جا چکی ہے تو اضافی بجلی جو ہے انڈسٹری کے گلے ڈالی جائے اور ایسے خسارے پورے کیے جائیں, بجلی بھی سستی ہو جائے گی, لیکن آپ کو لگتا ہے پھر انڈسٹری سروائیو کر پائے گی؟ دیکھیں جی, آپ نے یہ بڑا اچھا سوال کیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو صورتحال ہے, نو ڈاؤٹ ہمارے پاس آرڈر بہت ہے. آگے جو صورتحال ہے اس میں اس وقت ہماری جو گیس کی پرائس, آگے سردیاں آ رہی ہیں تو ابھی سے جو ہے گورنمنٹ نے جو ہے وہ اس کی لوڈ شیڈنگ شروع کر دی ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو بجلی کی پرائس ہے وہ ہم تو بڑے عرصے سے کہہ رہے ہیں کہ کم از کم یہ 25 روپے جو ہے یونٹ پر یونٹ کم ہونا چاہیے. تو اس ریٹ, اس وقت جو موجودہ ریٹ ہمارا جو اس وقت انرجی کا ہے, اس کا بجلی کا جو ہے, پوری دنیا میں آپ دیکھ لیں آپ کہیں بھی اتنا ریٹ نہیں ہے. اور میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ ہمارے جو ایکسپورٹر جو ہیں یہ مرد مجاہد ہیں, یہ جو میدان میں لڑ رہے ہیں, اور اتنی مہنگی بجلی کے ساتھ, اتنی زیادہ مہنگی انٹرسٹ ریٹ کے ساتھ وہ جو کام کر رہے ہیں, بڑی بات ہے یہ. اچھا, آپ دوسری طرف کیا دیکھتے ہیں, کیونکہ آپ کاٹن سے آپ کی فیلڈ جو ہے وہ یون مارکیٹ سے بستا ہے, اسپننگ ملیں صرف 10-10 8-8 گھنٹے کی ایک شفٹ پہ چل رہی ہیں. LSM کا اس حد تک نیچے آ جانا کیا اس ملک کی ترقی ہے یا زوال پذیری ہے؟ دوسری طرف حکومت بتا رہی ہے انفلیشن سنگل ڈیجٹ میں آ چکی ہے, مہنگائی کی شرح کم ہو گئی ہے, ہم انٹرسٹ ریٹ کم کر رہے ہیں, عوام لیکن بے روزگاری بڑھتی چلی جا رہی ہے. یہاں تک ایکسپورٹرز نے کہہ دیا 2 ماہ سے ریفنڈز نہیں ملے, اس ماہ نہیں ملتے تو انڈسٹری بند ہو جائے گی. دیکھیں ڈاکٹر صاحب, سب سے پہلے میں سمجھتا ہوں یہ ہماری بدقسمتی ہے. جو حکومت ہمیں جو سہولت دے رہی ہے, حکومت ہمیں جو ریلیف دے رہی ہے, اس کے ثمرات جو ہے عوام تک نہیں جا رہے ہیں. یہ ہم اس میں تو حکومت کا بڑا ایک چیک اینڈ بیلنس چاہیے. اگر حکومت کا اس میں چیک اینڈ بیلنس ہوگا, میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو اتنا گورنمنٹ, میں روز دیکھیں آپ ٹی وی پہ, آپ میڈیا پہ آپ دیکھتے ہیں حکومت کہہ رہی ہے ہم یہ کر رہے ہیں, واقعی وہ جو کر رہے ہیں اسٹیپ لے رہے ہیں, تو نو ڈاؤٹ اگر وہ اس کے ثمرات اگر عوام تک پہنچ جائیں تو ہم مہنگائی کی جو لہر بھی کم ہو سکتی ہے. اور ہمارے جو اس وقت ہماری انڈسٹری ہے, ہمارے جو یہاں پہ جو بے روزگاری ہے اس وقت, بے روزگاری کی لمبی لائن ہے, اسپننگ ملز بند ہو رہی ہیں, کارخانے بند ہو رہے ہیں. اس کی مین وجہ یہی ہے کہ ایک تو ہماری بجلی مہنگی ہے, ہمارا انٹرسٹ سے زیادہ, باقی سارے اس وقت ایک اور چیز بھی ہے کہ سیاسی عدم استحکام بھی ہمارے ملک سب سے بڑی بات یہ ہے. میں سمجھتا ہوں وہ بھی ہے, سیاسی صورتحال بہتر ہونی چاہیے. یہ آپس میں جو ہے یہ لڑائی جھگڑے جو روز کے جو ہنگامے ہیں یہ ختم ہوں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ کوئی مسئلہ نہیں کہ انشاءاللہ ہمارے معاملے ٹھیک ہو جائیں. اچھا, آپ جب مندے کی بات کرتے ہیں مارکیٹ کے اندر, جو آپ ایک مخصوص ہماری مارکیٹس کا لفظ بول رہے ہیں, تو کپاس کی پیداوار کم ہے, تو پھر اس کا سد باب کیا ہے, اس کا متبادل کیا ہمارے پاس موجود؟ دیکھیں جی, وہ بات آپ نے صحیح کہی ہے. اس وقت واقعی ہمیں جو ہے کپاس کی کمی ہے. تو اس میں تو ایک تو اگر باہر سے اگر ہم حکومت امپورٹ کرتی ہے وہ کپاس, تو اس سے ہمارا جو ہے ہمارا امپورٹ بل بڑھے گا. تو اس سلسلے میں حکومت یا تو کوئی خاصا ایسا کوئی ریبیٹ دے ہمارے جن لوگوں نے باہر سے کاٹن امپورٹ کرنی, تاکہ ہم اپنی جو انڈسٹری ہے جو ٹیکسٹائل کی ہے, اسپننگ کی, وہ اس کو اچھے طریقے سے چلا سکیں. اور باہر سے جو ہمیں آرڈر ہمارے ایکسپورٹر کو مل رہا ہے اس کے لیے ان کو جو ہے سستا ان کو دھاگا مہیا ہم کر سکیں ان کو. بہت شکریہ. کیسے شہباز گلشن صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, قائم مقام صدر فیصل بھائی ایوان صنعت تجارت, اور اس کے ساتھ سینئر نائب صدر فیصل بھائی ایوان صنعت تجارت. بریفلی بتا رہے تھے کہ امید ظاہر کر رہے ہیں کہ پاکستانی گورنمنٹ جو ہے کچھ مثبت سٹیپس لے تو ڈیفینیٹلی یہ انڈسٹری کے اندر اس وقت گنجائش موجود ہے, یہ پاکستان کی برآمدات بڑھا سکے. لیکن ساتھ بہت ہی کلیئرلی وائزلی یہ کہتے نظر آ رہے ہیں کہ انٹرسٹ جو ہے حکومت کو دکھانا ہوگا. انڈسٹری مالکان, ایکسپورٹر, اسپننگ والے, LSM, SME بہت بری طرح متاثر ہیں. اگر یہ جو شاکس ہیں یا آفٹر شاکس کہہ لیں مزید بحرانوں کی طرف بڑھتے ہیں ہماری انڈسٹری مالکان, تو آگے حالات مزید ذبوح حالی کا شکار ہوں گے. ایک بریک لیتے ہیں, دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین, دوبارہ سے پروگرام کے اندر خوش آمدید کہتے ہیں. جب ہم مختلف ایسوسیشنز کی بات کر رہے ہیں تو ہمارے ساتھ PTA کے نمائندگان بھی موجود تھے, فیصل بھائی چیمبر کے بھی. تو اب ہم باقاعدہ
پاکستان ہاؤزنگ مینوفیکچر ایکسپورٹر ایسوسیشن کی بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ چیئرمین موجود ہیں, ان سے بات کا باقاعدہ حاضر خان صاحب سے آغاز کرتے ہیں. حاضر بھائی بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. کیا دیکھ رہے ہیں 328 ارب روپے کے واجبات کم و بیش 1 ارب ڈالر سے زائد کی حکومت نے رقم ایکسپورٹرز کو دینی ہے, جو ان کا حق ہے, جو ان کا رکا ہوا ہے. ہم جہاں پوری دنیا کے لیے 1 ارب ڈالر مانگنے جاتے ہیں, وہاں اپنے لوگوں کا رکا ہوا ہے, اور ایکسپورٹرز آپ لوگوں کے لگے وہ خطوط جو ہیں وہ اس چیز کے اندر آپ لوگ چیلنج کر رہے ہیں کہ حکومت اگر یہ ہمیں واپس کر دے تو ہم 7-8 ڈالر اضافی جو ہے حکومت کو کما کے دے سکتے ہیں. از اٹ رائٹ؟ سب سے پہلے شکریہ بلال بھائی آپ کا اور سٹی 41 کا کہ اس کروشل ٹائم میں اس انڈسٹری کے لیے ہسٹری کے برے وقت میں اب صرف آپ اور آپ جیسے دوسرے دوست ہماری آواز ہیں, ورنہ ہماری تو اب کوئی اس وقت تو کوئی سن نہیں رہا, جو کہ بہت ہی ایک انڈسٹری کے لیے ایک بہت ہی بری چیز ہے. تو جیسا آپ نے کہا کہ 328 سے بھی یہ زیادہ ہیں, کچھ ایسے ہیں جو ڈیفرڈ بھی ہیں, سارے ملا کے تقریباً یہ 500 ارب ڈالر کے قریب 500 ارب کے قریب بن جاتی ہے اماؤنٹ, جو سیل ٹیکس سے اور جو ہمارے ریفنڈ سے ریلیٹڈ ہے. اب پہلے ہم لوگوں کے سمجھانے کے لیے, دوستوں کو سمجھانے کے لیے, آپ کے ویورز کو سمجھانے کے لیے کہ سیل ٹیکس ایک ایسی اماؤنٹ ہے جو گورنمنٹ ہم سے لیتی ہے, اور ہم سے لینے کے بعد وہ کہتی ہے ہم جب یا آپ ایکسپورٹ کریں گے ہم آپ کو واپس کر دیں گے, ثبوت دے دیں ہم آپ کو واپس کر دیں گے. وہ ہمارا ہی پیسہ ہے جو گورنمنٹ نے کسی نہ کسی شکل میں ہولڈ کیا ہوا ہے. اچھا, اب جب یہ جو پچھلی گورنمنٹ تھی, یہ رجیم چینج سے پہلے, انہوں نے ہم سے کمٹمنٹ کی تھی کہ وہ 72 گھنٹے میں یہ پیسے ہمیں واپس کر دیں گے, اور ایک تھوڑے عرصے کے بعد انہوں نے اس بات کو امپلیمنٹ کر لیا, اور بڑا یقینی طور پہ ہمیں وہ 72 گھنٹے میں پیسے ملنے شروع ہو گئے تھے, جس سے ہمارے جو رننگ کیش ہے وہ اچھا ہو جاتا ہے, کیش فلو ہمارا ڈسٹرب نہیں ہوتا. اب اس وقت جو پوزیشن ہے, اب 4-4 ماہ کا 5-5 ماہ کا جو ریفنڈ ہے وہ 6-6 ماہ کا تک بھی ہو جاتا ہے, جو سیل ٹیکس میں ہمارا پھنس جاتا ہے. اور 72 گھنٹے والی تو بات کیا, اب 200 دن میں بھی ہمیں ہمارا ریفنڈ نہیں مل رہا. اب یہ جب باقی چیزیں بھی کریٹیکل سچویشن پہ پہنچ چکی, جس میں انرجی کے ریٹس ہیں, جس میں انسٹیبلٹی ہے, اب اس کو ملا کے یہ ایک جس کو کہتے ہیں نا کہ تابوت میں ایک آخری کیل بن گئی ہے کہ ہمارا جو کیش فلو ہے اتنی بری طرح ڈسٹرب ہے. اس کیش فلو کی وجہ سے ہمیں را میٹیریل پرچیز کرنے میں بہت پرابلم ہے. اب جو ہمیں آرڈرز مل رہے ہیں ان کو فلفل کرنے میں بڑی پرابلم آ رہی ہے ہمیں. ہماری شپمنٹس لیٹ ہو رہی ہیں. شپمنٹس لیٹ ہونے کی وجہ سے جو فیکٹری ہے, جو انڈسٹری ہے, وہ کرائسس کا شکار ہو رہی ہے اور اس کے لاسز بڑھ رہے ہیں. اگر یہ ہمارے ہی فی الحال فوری طور پہ میری جو گورنمنٹ سے ریکویسٹ ہے, بینگ اے سینئر وائس چیئرمین اور پی ایچ ایم میں, کہ آپ اور کچھ نہیں کر سکتے نا, تو فوری طور پہ یہ فنڈز جو ہمارے ہی پیسے ہیں آپ کے پاس وہ ریلیز کر دیں. ایٹ لیسٹ 20-25% انڈسٹری کو بوسٹ ضرور مل جائے گا. اگر یہ آپ ہمارے ریفنڈز, ہمارا جو بجلی کا ریٹ ہے, ہمارا بجلی کا ریٹ تقریباً اس وقت 23 سینٹ ہے. ریجن میں سب سے مہنگی بجلی ہماری انڈسٹری یوز کر رہی ہے. بنگلہ دیش میں یہ تقریباً 9 سینٹ ہے, انڈیا میں تو تقریباً 7 سے 8 سینٹ ہے. تو ہم مقابلہ ہمارا انہی کنٹری سے, ہم مقابلہ نہیں کر پا رہے, اور ہمارا اوپر سے یہ کیش فلو ڈسٹرب کر دیا گیا ہے, جس کی وجہ سے ہم فورن کرنسی کو جو ہم ارن کرتے ہیں وہ ڈسٹربنس ہو رہی ہے. اگر یہ ہمارے 3-4 مسئلے حل کر دیں تو میں گارنٹی لکھ کے دینے کے لیے تیار ہوں کہ ہم ایٹ لیسٹ صرف یہ 2-3 مسئلوں سے ہی ہم 10 ارب ڈالر 10 بلینز ڈالرز ہم اپنی ایکسپورٹ کو فوری طور پہ بڑھا سکتے ہیں. آپ بات کر رہے ہیں کہ ہم 10 ارب ڈالر بڑھا کے دے سکتے ہیں, گورنمنٹ ہمارے ساتھ سپورٹ کرے. وہ تو کیپٹیو پاور پلانٹ بھی 1 جنوری سے بند کرنے جا رہے ہیں پرماننٹلی. آپ کچھ مانگ رہے ہیں, وہ تکلیف مزید بڑھانے کے لیے سوچ رہے ہیں. پرائرٹی نہیں ہے, یا آپ کو حالات کچھ مختلف نظر آ رہے ہیں. حکومت IMF کے ساتھ کچھ ڈیلنگ میں کر رہی ہے. اگر دوسری طرف دیکھیں تو آپ اس وقت فریٹ ریٹ کے اوپر اور شپنگ کا بات کر رہے تھے, وہاں تو بہت سارے مسائل ہیں. لمبا چکر چل رہا ہے, فریٹ ریٹ مہنگا ہوا ہے, ویسلز پہ جگہ نہیں ہے. لگ نہیں رہا کہ آپ ڈیمانڈز بڑھا رہے ہیں, وہ تکلیفیں بڑھا رہے ہیں. انفارچونیٹلی اس وقت ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے ہم کوئی علیحدہ قسم کے لوگ ہیں اور یہ ہم کو دبانا چاہ رہے ہیں. ایسے لگ رہا ہے کہ کوئی ایک طبقہ انڈسٹری کو ختم کرنا چاہ رہا ہے, اس کو بند کرنا چاہ رہا ہے. ہر روز ایک نئی کمپلیکیشن پیدا کی جاتی ہے. اس وقت یہ ہو رہا ہے کہ 2 ویسلز ہمارے مس ہو جاتے ہیں.
اچھا جس سے کیا ہوا کہ اس کی وجہ سے بھی ہمارا کیش فلو ڈسٹرب ہوتا ہے کیونکہ ہماری شپمنٹ تیار ہوتی ہے, تیار ہونے کے بعد جب جاتی ہے پہنچتی ہے, پہنچنے کے بعد ہمیں وہ ایک سرکولیشن ہے, اس کے بعد ہمیں پیسے آتے ہیں, فنڈز آتے ہیں اور وہ فنڈز ہم ری یوٹیلائز کرتے ہیں. تو اس سے یہ ہوا کہ ہمارے جو فنڈز ہیں ان کا گیپ 2 سے 3 ویک بڑھ گیا, جس کی وجہ سے کیش فلو مزید ڈسٹرب ہو گیا. اب اس وقت کنڈیشن یہ ہے انڈسٹری میں پیسہ نہیں ہے. اچھا اس کی وجہ سے ہم را مٹیریل پرچیز ہی نہیں کر پاتے. را مٹیریل میں اب یہ پرابلم ہے کہ وہاں پہ بھی کیش فلو نہ ہونے کی وجہ سے را مٹیریل اویلیبل ہی نہیں ہے. ہم اگر یان کا کوئی آرڈر کرتے ہیں, ہم ملوں پہ آرڈر کرتے ہیں تو ہمیں 2 ویک میں یان ملتا ہے, جبکہ اب یہ اس سے پہلے ہماری یہ کنڈیشن تھی کہ آج ہم نے رات کو آرڈر کیا ہے تو ہمیں 2 دن میں یان مل جاتا تھا. اب یہ کنڈیشن ہو چکی ہے کہ ملز بند ہو چکی ہیں اسی وجہ سے, اسی کرائسس کی وجہ سے, انرجی کرائسس کی وجہ سے, کیش فلو کی وجہ سے, اور جو تھوڑی سی رہ گئی ہیں ان پہ برڈن آ گیا. وہ برڈن آنے کی اس کی وجہ سے ہمارا را مٹیریل جو ہے وہ بہت شارٹ ہو گیا. را مٹیریل ہمارا شارٹ ہو گیا, جو فریٹ کے فارورڈنگ کے جو ویسلز کے پرابلمز ہیں وہ ہمارے سر پہ کھڑے ہیں. اس کی وجہ سے جو ایئر کارگو ہے اس کا $1 کے قریب ریٹ بڑھ گیا. $1 ہمارے گارمنٹ میں کی بچت بالکل نہیں ہوتی $1. تو $1 ہم اپنے پاس سے ڈال کے اب اس کو کسٹمر کو ہم آرڈرز پے کر رہے ہیں. اچھا اس کے بعد انرجی ہماری وہیں کھڑی ہوئی ہے. اس کے بعد ایک جو خوف ہے ہمیں, جو ہم پہ ٹیکس انہوں نے لاگو کر دیا ہے, ہم تو آلریڈی ٹیکس پے کر رہے ہیں لیکن ہم پہ ایک ایسا ایک ٹیکس کا ڈنڈا مسلط کر دیا کہ جس کی وجہ سے میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی انڈسٹری چل پائے گی. بہت شکریہ. حاضر خان صاحب موجود تھے, چیئرمین پاکستان ہاؤسنگ مینوفیکچرر اینڈ ایکسپورٹر ایسوسی ایشن. بہت ہی بریفلی بتا رہے تھے کہ ایکسپورٹ پاکستان کسی بھی ملک کی ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے, اس کے اندر مسائل, و خاص طور پر ہاؤزری مینوفیکچرر ایکسپورٹر ایسوسی ایشن جو کہ نیٹ ویئر پاکستان کا سب سے زیادہ منافع بخش سیکٹر ہے, اس کے مسائل بھی بڑھتے نظر آ رہے ہیں. اور کہیں ایک نہیں, FBR لے لیں, جو ڈپارٹمنٹ لیں, وہاں یہ مسائل جو ہیں وہ جوں کہ تو نہیں بلکہ مزید سر اٹھاتے ہوئے وبال جان بن رہے ہیں. ایک بریک لیتے ہیں, دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین, دوبارہ سے پروگرام کے اندر خوش آمدید کہتے ہیں. ٹیکسٹائل انڈسٹری کی جب بات کریں تو سب سے بڑے سٹیک ہولڈرز میں اگر بات کریں تو ایپٹما ایک اپنا مقام اور نام رکھتی ہے, اور اس وقت جہاں کاٹن کی بھی پروڈکشن پاکستان کے اندر کم ہوئی ہے, کپاس کی کم پیداوار کی وجہ سے, تاحال ابھی تک جو ہے بڑی تعداد میں اور بڑھتے ہوئے فگرز نظر آ رہے ہیں ہمیں کاٹن کی درآمد کے اندر بھی, اور اس کے اندر EFS اسکیم اور پھر بہت ساری چیزیں انوالو ہیں. تو ایپٹما کی جب بات کریں کیونکہ جو اسپننگ سے کاروبار سے وابستہ چیزیں ہیں وہ بہت امپورٹنٹ. ہمارے ساتھ نوید گلزار صاحب زونل چیئرمین موجود ہیں, ان سے بات کا آغاز کرتے ہیں. نوید صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. اس وقت ساری گیم FBR کے گرد گھوم رہی ہے, کچھ نوٹسز ہیں, کچھ فردر ٹیکس کے, پھر کچھ ٹیکس چوری جو ایک انہوں نے پچھلے دنوں بہت زیادہ بنایا, جس پہ ایپٹما نے بہت سخت سٹینڈ بھی لیا کہ آپ ثابت کریں کہ اربوں کا کاروبار کرنے والے کیا لاکھوں روپے کا ٹیکس چوری کریں گے, جس پہ بہت ساری FBR جو ہے وہ اب نیگوسیشن پہ بھی ہے. ایون فیڈرل منسٹر بھی اس کے اندر انوالو ہوئے, انہوں نے بھی ایک ٹویٹ کیا کہ میں PM سے اس کے اوپر ڈسکشن کروں گا. یہ بڑا انفارچونیٹ ہے کہ ہمارے جو ایکسپورٹرز ہیں ان کو بلیک میل نہ کیا جائے, ان کو ایسے ہراسگی نہ کی جائے. آپ پورے سنیریو میں کیا دیکھتے ہیں جہاں 328.5 ارب روپے کے ریفنڈز جاری ہونے والے ہیں جو کہ $1 ارب سے زائد کے بنتے ہیں, وہاں ایکسپورٹر ایکسپورٹ بھی بڑھا رہے ہیں لیکن لیکوڈیٹی کرنچ جو ہے بڑھتا چلا جا رہا ہے, اور ایک ہی ادارہ ہے جو ہر طرف سے تنگی کا باعث بنا ایکسپورٹرز کے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. دیکھیں میں کہیں پڑھ رہا تھا جو FBR کا ٹارگیٹ اس سال ہے, انہوں نے بڑا ان ریئلسٹک ٹارگیٹ IMF کو دی ہے. اس کو پورا کرنا ہمارے حساب سے ناممکن ہے. اب وہ اس کو پورا کرنے کے جو طریقے ڈھونڈ رہے ہیں وہ ایک, جیسے آپ نے خود بات کی کہ وہ ہریس کر رہے ہیں ٹیکس پیئرس کو. آپ ہمارے ہی بزنس کمیونٹی کے 41 لوگوں کے خلاف FIR درج ہوئی کول کے کیس کے اندر. اس میں تقریباً 9 ممبرس جو ایپٹما سے بھی تعلق رکھتے تھے. تو ہمارے چیئرمین صاحب نے اس کے اوپر بڑا سٹینڈ لیا, اور آپ نے شاید وہ پریس کانفرنس بھی دیکھی ہوگی. اس میں انہوں نے یہی چیز بابر کرائی تھی کہ یہ اگر چیز کسی کا ٹیکس کسی نے ادا نہیں کیا, کیونکہ کسی ایک آدمی نے ٹیکس ادا نہیں کیا, اس کی انپٹ جو ہمارے ممبرز نے لے لی تھی, تو اس کو پکڑیں نہ کہ ہمارے ممبرز کو ہریس کیا جائے اس کام کے لیے.
تو جو دوسری بات ریفنڈ کی آپ نے کی ہے بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ ریفنڈ پھنسے ہوئے ہیں بہت. 300 ارب روپے سے زیادہ کے ریفنڈ جو ہیں ایکسپورٹروں کے اس وقت FBR میں پارکڈ ہیں. جو ہمارے ایکسپورٹر ہیں وہ کیسے کام کریں؟ اگر ان کو پیسہ جو ان کا پیسہ ہے وہ حکومت کے پاس پڑا رہے گا, ان کا کام کرنا تقریباً ناممکن ہے. وٹ وی سے جو آپ نے لاسٹ ٹائم بھی دیکھا ہوگا, جو FBR فاسٹر کے بھی ایون ریفنڈ جاری کرتا ہے, انہوں نے وہ لاسٹ جو ریفنڈ ہیں وہ 28 تاریخ تک کے جاری کیے. عموماً کیا ہوتا ہے کہ جو بھی لوگ اپنے ریٹرنس داخل کرتے ہیں ان کے 4-5 تاریخ کو RPO ایشو ہوتے ہیں. تو ہمارے تمام لوگوں کے RPO 1 مہینے کے لیے ڈیفر ہو گئے ہیں کہ وہ پیسہ جو ہمیں 1 مہینہ پہلے ملنا تھا وہ نہیں مل سکا. اب غالباً 2 یا 3 تاریخ کو دوبارہ جاری کریں گے, تو اس میں اب پھر دیکھیں گے کس تاریخ تک وہ RPO کی رقم جاری کرتے ہیں. تو وہ سارا پیسہ جو ایکسپورٹرز کا ہے وہ آہستہ آہستہ FBR کے پاس پاک ہو رہا ہے. ٹھیک ہو, اس سے لکوڈیٹی کا بہت بڑا کرنچ آ رہا ہے. وٹ وی سے کہ FBR اپنے سسٹم کو ٹھیک کرے, اس کو ٹھیک کرے اور جو بھی لوپ ہولز ہیں اس سسٹم سے نکالیں, اور جو بھی ہمارے مینوفیکچرر ہیں وہ تنگ نہ کریں. اچھا, آپ نے دیکھا ہوگا کہ PM شہباز شریف نے جب حلف لیا تھا تو وہ بھی خود اپنی زبان سے یہ کہہ رہے تھے کہ FBR والے جب ریفنڈز واپس دیتے ہیں تو اس کے اندر سے رشوت طلب کی جاتی ہے. خود PM اسے بات کو انڈورس کرتے نظر آئے. تو پھر ابھی بھی تھریش ہولڈ 12 مل گیا, 13 مل گیا, کچھ جو ایک تو یہ منی ایک علیحدہ رہ گئی, پھر ڈیفر پیمنٹس 100 ارب سے زائد کے ڈیفر پیمنٹس ہو گئی ہیں. اتنی بڑی رقم جب رک جائے گی, جو SME ہے وہ تو بالکل رک کے مار کے, بلکہ یہاں تک ایپٹما نے اور دیگر ایسوسیشن نے جو ایک خطوط لکھے ہیں PM کو, اس میں یہ بھی کہہ دیا ہے کہ اگلے ماہ اگر یہ نہیں ریفنڈ جاری ہوتے تو LSM بھی بند ہونے کی طرف جائیں گے. اس طرح میں ایک چیز آپ کو واضح کروں, 3 سسٹمز آف دی ریفنڈس. جی, ایک فاسٹر ہے. جی, اب فاسٹر میں پہلے تو 5 سیکٹر تھے, اب انہوں نے اور بھی شامل کر دیا جو ایکسپورٹرز ہیں. جو ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں اس کا کچھ پرسنٹیج جیسے آپ نے ابھی فرمایا ہے تقریباً 12 سے 15% جو ہے وہ واپس مل جاتا ہے. دوسرا ہے اسٹار, تیسرا ہے ڈیفرڈ. جو اسٹار اور ڈیفر ہے اس کو انہوں نے پچھلے کئی سالوں سے ہاتھ بھی نہیں لگایا. وہ ریفنڈ جو ہیں پروسیس ہی نہیں ہوئے. ایون اگر اس کے RPO جاری ہو بھی گئے ہیں تو اس کی کسی نہ کسی طریقے سے FBR جو ہے وہ پیمنٹ نہیں کرتا. کوئی اسٹار کی پیمنٹ نہیں ہوئی, کوئی ڈیفر کی پیمنٹ نہیں ہوئی. اب ڈیفر میں 100 بلین سے اوپر ڈیفر ہے اور اسٹار کے پیسے بھی اس کے الگ ہیں. اسٹار از مینول پروسیسنگ, جو اس میں اوپر فاسٹر میں سے رہ جاتا ہے اس کو اسٹار میں پروسیس کرتے ہیں, اس کے پیسے بھی نہیں دیے جا رہے. اچھا, یہ کیا ایک بہت کھلم کھلا ہمارے ایکسپورٹرز کو روکنے کے مترادف نہیں ہے کہ FBR باقاعدہ جن لوگوں کو, جن فرمز کا میں خود ان سے جب ڈائریکٹلی بھی بات کی جس میں بڑے بڑے گروپس ہیں پاکستان کے, ایپٹما کے ممبرز ہیں, وہ مجھے یہ پوچھ رہے تھے کہ ہمارے لیے شرم کی بات ہے کہ جہاں ہماری اربوں کی ایکسپورٹ ہے وہاں ہم صرف 11 لاکھ 12 لاکھ کی ٹیکس چوری کرنی ہے. اگر کوئی کوئلہ چوری کر کے لے کے آیا ہے آپ اس سے کویشچن کریں. وہ کہہ رہے پھر ہمیں کال کر کے یہ کہا جاتا ہے جب نوٹس سرو کیا جاتا ہے کہ اگر آپ نے یہ پیسے جمع نہ کروائے تو پھر آپ کا ریفنڈ روک لیا جائے گا. یہ تو بہت تھریٹننگ سچویشن ہے کہ عالمی مارکیٹ کے اندر جو ایکسپورٹر پاکستان کے لیے کماؤ پوتے ہیں آپ ان کو خود سنب کر رہے ہیں. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اسی طریقے سے اگر آپ دیکھیں کہ اگر تھریٹنگ ایٹیچیوڈ ہوگا اور ایک جو آپ جا کے تھریٹن کریں گے کہ ایکسپورٹر کو کہ ہم نے آپ کے پاس FIR درج کرا دی ہے, یا آپ پیسے دیں یا آپ کو گرفتار کر لیا جائے گا, تو اس لحاظ سے ہمارے ایکسپورٹروں نے کچھ نے انڈر پروٹیسٹ پیسے جمع بھی کروائے ہیں, وہ حکومت کے کھاتے میں پیسے گئے ہیں, لیکن وہ پیسے ان کے بنتے نہیں تھے. تو ہم اسی چیز پر ہم نے بھی آواز اٹھائی تھی ان کے لیے کہ آپ پہلے ثابت کریں کہ انہوں نے چوری کی ہے. اگر جب آپ جسٹ ایک 1 FIR فرسٹ FIR از فرسٹ انویسٹیگیشن رپورٹ, اس کے اوپر پہلے تحقیق تو کر لیں کہ اس کا ایکسپورٹر کا نقطہ نظر معلوم کر لیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی چیز FBR فائنڈ آؤٹ کرتا بھی ہے کسی مینوفیکچرر کی تو پہلے اس سے اس کی ایکسپلینیشن تو کال کریں کہ اس نے یہ انٹری یا یہ اسٹاک یا کس طرح دکھائے ہیں, اس کے بعد اس کام کو جو ہے وہ آگے بڑھایا جا سکتا ہے. تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ آنے والے دنوں میں پاکستان کی برآمدات جہاں اس وقت منتھ آن منتھ بیسس 15% انکریز نظر آ رہا ہے,
یہ 300 ارب روپیہ جس میں DLTL ہے, جس میں ڈیفرڈ پیمنٹس ہے, جس میں سیل ٹیکس ریفنڈز ہیں, جس میں انکم ٹیکس ریٹرنز ہے, ریفنڈز ہیں, یہ واپس کر دیا جائے تو 328 ارب سے یہ جو ہماری 15% برآمدات بڑھی ہیں, ایکسپورٹر کلیم کر رہے ہیں ہم 7-8 ارب ڈالر پاکستان کو ریونیو جنریشن اسی فائنینشیل ایئر میں کر کے دے سکتے ہیں. از اٹ ٹرو؟ یس, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اگر دیکھیں پیسہ آتا ہے کسی کے پاس بھی, اگر سپوز میرا پیسہ ریلیز ہو جاتا ہے, وٹ آئی ول ڈو از آئی ول ٹرائی ٹو انکریز مائی ایکسپورٹ, کہ میں را مٹیریل بھی سستا خریدوں گا اور آن کیش بیسس خریدوں گا, اور پھر مجھے جب پتہ چلے کہ میرا یہ پیسہ جو میں نے کمائی کی ہے یا جو میں نے بھی ایکسپورٹ کی ہے یہ میرا اسٹرک آن نہیں ہوتا. ہمارا جو ٹریڈ ہے اس میں منافع جو ہوتا ہے وہ منافع اگر ہو جائے تو 2-3% ہوتا ہے. 2-3% کے منافع کے پیچھے اگر 18% کا پیسہ ہمارا FBR میں رک جائے تو ہمارا تو پیسہ ایکچولی پارک ہو رہا ہے FBR کے پاس جا کے, اور FBR جب وہ پیسہ ریلیز کرے گا جب اس کی مرضی ہوگی ریلیز کرے گا. اگر ایک ایکسپورٹر جب بھی کوئی مال بناتا ہے تو 3 مہینے کا سائیکل ہوتا ہے. دیٹ مینس کہ اس نے 18 کے حساب سے اپنا پیسہ جو ہے وہ 54% جو ہے. اس وقت شپنگ مسائل بھی بہت سارے ہیں, شپمنٹ جو دیکھیں لمبا چکر لگا کے جا رہے ہیں. ایک تو وہ مسائل ہیں, دوسرا چائنا کی وجہ سے فریٹ بھی انکریز ہوئے ہیں. یہ 2 فیکٹر جو ہیں, ایک جو چکر تقریباً جو چیز ہماری پہلے یورپ میں 20 دن میں پہنچتی تھی وہ اب 40 دن میں پہنچ رہی ہے. تو 20 دن کا ایک ایکسٹرا جو ہے وہ بھی چکر پڑ گیا. بہت شکریہ نوید گلزار صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. بیسکلی اس وقت ایکسپورٹرز کے مسائل یہ ہیں, فریٹ ریٹ زیادہ ہے, اس وقت آپ کو کسی بھی ویسل کے اوپر جگہ میسر نہیں آ رہی, پیسے دینے کے باوجود $10,000 دینے کے باوجود جو ہے وہ ویسل کے اوپر گنجائش موجود نہیں. آپ کے کنٹینرز کی پورٹ کے اوپر لائنوں میں لگے ہوئے ہیں. 20 دن کا جو چکر ہے وہ 40 دن تک جا چکا ہے. حکومت سے ایکسپورٹر ان باتوں کے اوپر چاہتے ہیں کہ عالمی برادری کے ساتھ بیٹھ کے تعلقات کے اوپر بات کی جائے اور دوستانہ معاملات کو کے طرز کے اوپر سے آگے لے کے جائے. ہمارا ایران برستہ ٹرکی ایک روڈ میپ موجود ہے, اس کو اوپن کیا جائے, اس روٹ کو استعمال کیا جائے. لیکن اس وقت توجہ جو ہے وہ ایکسپورٹرز کو سنب مزید کیا جا رہا ہے, جس پہ ایکسپورٹر کافی نالا ہے کہ ہم اچھا کر کے دیں تب بھی ہمیں دبایا جا رہا ہے. ہم جس جب مندے میں ہوتے ہیں تب ہمارے اوپر مزید بوجھ بڑھایا جاتا ہے. تو ہمارے ساتھ گورنمنٹ کوآپریٹ کرے, کیونکہ پاکستانی معیشت کا واحد سہارا برآمدات ہے. اس برآمدات میں 64% سے زائد حصہ رکھنے والی ٹیکسٹائل آج بھی اپنے لیے حق تلفی کے اوپر جو ہے آواز بلند کرتی نظر آ رہی ہے. اسی کے ساتھ پروگرام نیوز نیٹ سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.